بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پائلٹ تو ہر کوئی شاندار مہارت کا مالک ہوتا ہے، مگر آج کی ویڈیو میں ہم پائلٹ کیپٹن اسکاٹ برگ کی ذہانت اور اس کا صحیح وقت پر استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ جب اس نے امریکن ایئر لائن جیٹ بلیو فلائٹ 292 کو خرابی کے باوجود اپنی مہارت سے لینڈ کروایا کہ اس کی اس کاوش کو ضرور سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ ناظرین، 21 ستمبر 2005 کو امریکن ایئر لائن دوپہر 3:15 پر کیلیفورنیا کے شہر برک بینک سے نیو یارک جانے کے لیے بالکل تیار تھی، جس میں 140 مسافر تھے اور ایئر لائن کریو نے سارا سامان بھی لوڈ کر دیا تھا۔ اب اس فلائٹ کا ٹیک آف ہونا تھا، بس انتظار تھا تو اس کے کنٹرول ٹاور سے گرین سگنل کا۔ کیپٹن اسکاٹ کو جو ہی سگنل ملا تو جہاز نے برک بینک ایئرپورٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اڑان بھری۔ کسی کو خبر تک نہ تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک ایسی خبر ملنے والی تھی کہ سبھی مسافروں کی جان جانے کا اندیشہ تھا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد مسافروں نے محسوس کیا کہ جہاز الٹیٹیوڈ نہیں پکڑ رہا، مطلب بلندی پر نہیں جا رہا۔ اتنے میں پائلٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی کہ کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مسافروں نے کیا سرائیاں شروع کر دیں کہ شاید جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے اور اب یہ انجن مزید اونچائی میں اڑنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل مسئلہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا جہاز کو ٹیک آف کیے، مگر وہ ابھی تک کیلیفورنیا کے اوپر ہی منڈلا رہا تھا کہ دوبارہ پائلٹ کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ہمیں فرنٹ لینڈنگ گیئرز کی جانب سے کچھ وارننگ سگنلز مل رہے ہیں۔ مگر تاحال پائلٹ کو خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ آخر کیوں اس کے لینڈنگ گیئر سے سگنلز آ رہے ہیں۔ ناظرین، لینڈنگ گیئرز وہ ہوتے ہیں جن کی مدد سے کسی بھی ایئر کرافٹ کو لینڈ کیا جاتا ہے۔ پائلٹ خود بھی پریشان تھا کہ آخر لینڈنگ گیئرز میں کیا مسئلہ ہے کہ اسے نظر آ جائے کسی طرح۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے جہاز کا رخ لانگ بیچ ایئرپورٹ کی جانب کر دیا۔ لانگ بیچ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور لین کیمرہ سے لینڈنگ گیئرز کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ 90 ڈگری تک گھوم چکے تھے۔ لانگ بیچ ایئرپورٹ نے کیپٹن اسکاٹ کو یہ خبر دی کہ یا تو یہ کریش لینڈنگ ہوگی یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ۔ اسی وجہ سے پائلٹ جہاز کو بلندی پر نہیں لے کر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر کنٹرول ٹاور سے دی گئی کہ لانگ بیچ ایئرپورٹ کے لوکل چینلز نے یہ تمام فوٹیجز ریکارڈ کر لی ہیں اور اب یہ نیوز پورے امریکہ میں چینلز پر لائیو چل رہی ہے اور جہاز میں بیٹھے مسافر بھی یہ سارا منظر اپنے اپنے ٹی وی سیٹس پر دیکھ رہے تھے۔ جیٹ بلیو کو ہوا میں تقریباً 50 منٹ ہو چکے تھے اور یہ ابھی بھی کیلیفورنیا کی حدود میں اڑ رہا تھا۔ پائلٹ کو فرنٹ لینڈنگ گیئرز کو سیدھا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر اسی حالت میں لینڈنگ کی جاتی تو فرکشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود فیول ٹینک کو جلا سکتی تھی، جس کے نتائج خطرناک ہو سکتے تھے۔ اس جیٹ فیول کا وزن بھی 14,000 کلو گرام تھا اور اگر اتنے زیادہ فیول کے ساتھ لینڈنگ کی جائے تو فیول کو آگ لگ جائے تو جہاز پھٹ بھی سکتا تھا۔ لیکن کیپٹن اسکاٹ نے نہایت ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لینڈنگ سے پہلے اس کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی لیے جہاز 3 گھنٹے تک سمندر کے اوپر منڈلاتا رہا اور اتنا فیول باقی بچا لیا گیا کہ مزید آدھا گھنٹہ جیٹ بلیو ہوا میں اڑ سکے۔ یہ آخری آدھا گھنٹہ نہایت اہم تھا ان مسافروں کے لیے جن کی جان پہ بنی ہوئی تھی، کیونکہ لینڈنگ کے بعد کے مناظر سے کوئی واقف نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیپٹن اسکاٹ نے لاس اینجلس ایئرپورٹ پر، جو کہ وہاں سے نزدیک پڑتا تھا، وہاں کریش لینڈنگ کرانے کا فیصلہ کیا اور کیپٹن اسکاٹ نے لاس اینجلس ایئرپورٹ سے کانٹیکٹ کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنے کا کہا اور جہاز کے اندر ٹیلی ویژن بھی بند کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ انتہائی جذباتی وقت تھا کہ اس آدھے گھنٹے کے بعد ان 140 مسافروں کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا کہ آخر وہ بچ پائیں گے یا نہیں۔ ایئرپورٹ کریو نے ساری تیاریاں مکمل کر لیں اور فائر ٹرکس اور ایمبولینسز بھی منگوا لیے گئے اور پائلٹ کو لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا۔
جس کے بعد پائلٹ نے لوگوں کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا۔ ناظرین، اس طرح بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکراؤ کے دوران کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اسے بریس پوزیشن بھی کہتے ہیں۔ پائلٹ نے نہایت مہارت کے ساتھ پچھلے لینڈنگ گیئرز کو پہلے زمین پر لگنے دیا، اور جو ہی اگلے لینڈنگ گیئرز نے زمین کو ٹچ کیا تو فرکشن کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جس کی حدت اندر بیٹھے مسافروں نے بھی محسوس کی۔ لیکن خوش قسمتی کے ساتھ جہاز رک چکا تھا اور خاموشی چھا گئی، اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور تمام مسافروں کو بحفاظت نیچے اتار لیا گیا۔ ناظرین، فرنٹ لینڈنگ گیئرز کا ویل گھس کر آدھا رہ چکا تھا۔ بعد میں انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ فرنٹ لینڈنگ گیئرز میں ایک لاک ہوتا ہے جو ویل کو گھومنے سے روکتا ہے۔ وہ لاک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً بعد ہی لینڈنگ گیئرز 90 ڈگری میں گھوم گیا تھا، لیکن پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے تمام مسافر بحفاظت اتار لیے گئے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔